لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میں یہاں پر ایک بات خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام ہو یا روئے زمین کی کوئی بھی شخصیت ہو، اسے اگر جاننا اور اس کی عظمت کو پہچاننا ہے تو آپ قرآن کی روشنی میں پہچانو، آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، بہشتی محلے کے اندر میں نے کہا تھا کہ آزمائش کیوں؟ اللہ اپنے بندوں کو کیوں آزماتا ہے، کیوں امتحان ان کا لیتا ہے؟ ایک ڈاؤٹ تھا، ایک سوچ تھی، ایک خیال تھا کہ نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، حج و زکوٰۃ دینے کے باوجود، حرام سے بچنے کے باوجود، حلال کمائی کے باوجود، پریشانیاں ہمارے دروازوں پر کیوں دستک دیتی ہیں؟ جو شراب کا دھندہ کرتے ہیں، جو ناجائز کاروبار کرتے ہیں، جو برائیوں میں زندگی گزارتے ہیں، جو حرام کام کرتے ہیں، ان کے یہاں نہ کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے، بڑے مزے سے وہ زندگی کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو آخر ایسا کیوں؟ تو میں نے اس کے سلسلے میں کل ایک تفصیلی گفتگو بہشتی محلے میں کی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہفتہ واری تربیتی اجتماع میں امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پاک کے متعلق یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ میرے امام زمانہ تھے۔ کون کامیاب اور کون ناکام؟ میدان کربلا میں امام حسین کامیاب تھے یا یزید؟ اسے قرآن سے سمجھو۔ سورہ عصر بڑی مختصر سورت ہے، لیکن اس سورت کی عظمت کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی سے سمجھو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول تھا کہ جب دو صحابی ملتے اور مل کر کے جدا ہوتے تو ایک صحابی دوسرے صحابی کو سورہ عصر پڑھ کر کے سنا دیا کرتا تھا۔ یہ ہے سورہ عصر۔ ایک عظیم ضابطہ ہے اس کے اندر، ایک عظیم فکر ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ موجودہ دور کے اندر کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے ایک تصور ذہن کے اندر ہے، اسے ناکام سمجھا جاتا ہے جو غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہو، جس کے پاس مکان نہ ہو، جس کے پاس ڈگری نہ ہو۔ دنیا کا انسان اسے ناکام اور گھاٹے والا انسان سمجھتا ہے کہ یہ گھاٹے میں ہے، یہ ٹوٹے میں ہے، یہ نقصان میں ہے۔ لیکن قرآن نے کون گھاٹے میں ہے اس کی وضاحت فرمائی۔ سب سے پہلے تو قرآن نے کہا وَالْعَصْرِ، زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ قرآن نے قسم یاد فرمائی، اعلی حضرت نے ترجمہ کیا زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ ایک جنرل بات بتائی گئی، کمپلیٹ انسان کے حوالے سے بات بتائی گئی۔
یہ نہیں کہا گیا کہ یہ گھاٹے میں ہے، یہ گھاٹے میں ہے، فلاں گھاٹے میں ہے، فلاں نقصان میں، نہیں، جنرل ایک بات، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے آدمی سوچے تو اسے حیرانی ہوگی، مفت کی زمین ملی، مفت کا آسمان ملا، مفت میں پانی، مفت میں ہوا، گھاٹے میں کہاں ہے انسان؟ سب تو ہے۔ انسان کہاں خسارے کے اندر ہے؟ زمین پر وہ چل رہا ہے، آسمان اس کے سر پر ہے، ہوا مفت میں مل رہی ہے، پانی پینے کو مل رہا ہے، گھاٹے میں کہاں ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے واضح کیا کہ وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی، وہ گھاٹے میں نہیں۔ اب یہاں گھاٹے سے کیا مراد ہے؟ یہاں نقصان سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن مقدس میں مختلف آیات ملیں گی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف احادیث ملیں گی کہ مادیت کے مقابلے میں حق اور حق کے مقابلے میں جب بھی مادیت آئی تو قرآن کہتا ہے کہ مادیت یہ گھاٹے میں رہی اور حقانیت بے سر و سامانی کے عالم کے باوجود کامیاب رہی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک جنرل بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک دیکھو، تو آپ دیکھیں گے کہ تصادم ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک طرف اسلحے سے لیس، ایک طرف فوج سے لیس، ایک طرف ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس، ایک طرف مادی طاقت سے لیس، لیکن جب بھی مادیت اور حق کا ٹکراؤ ہوا، اللہ نے حق کو کامیابی عطا فرمائی اور مادیت نے شکست کھائی اور وہ گھاٹے میں رہے۔ یہاں گھاٹے کا ایک اور مفہوم صحیح معنوں میں آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے عرض کروں، گھاٹا کس کو کہتے ہیں، خسارہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی جو کیپیٹل ہے، موڑی ہے، وہ موڑی اگر کم ہو جائے، وہ کیپیٹل اگر آپ کا کم ہو جائے تو یہ ہے گھاٹا۔ پروفٹ کے اندر اگر کچھ کم ہوتا ہے تو اسے لاس نہیں کہیں گے، کیپیٹل میں کم ہو جائے تو ہم لاس کہیں گے۔ کسی کو آپ نے 50,000 روپے کسی کے ساتھ انویسٹ کیا تو آپ یہی تو کہتے ہیں نا بھئی پارٹنرشپ کے اندر ہم اس سے کاروبار کر رہے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد پوزیشن یہ ہوئی کہ 2-3 مہینے پروفٹ ملا اور اس کے بعد جو ہے وہ پروفٹ دینا بند کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں بھئی مجھے پروفٹ نیچے، میرا مدل تو مجھے لوٹا دے، لیکن جب وہ بھی نہیں لوٹاتا تو آپ کہتے ہیں یار مجھے گھاٹا ہو گیا، اس لیے کہ میری موڑی ڈوب گئی، میرا کیپیٹل ڈوب گیا۔ قرآن نے کہا انسان گھاٹے میں، اس سے مراد یہ ہے کہ اے انسان تیری عمر جو ہے وہ دن بدن ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔
تیری زندگی جتنی ہے مقدر میں تیری زندگی اور عمر جتنی لکھی ہوئی ہے کہ تو 63 سال جیے گا، 65 سال جیے گا، 70 سال جیے گا، 40 سال جیے گا، تو روز تیری زندگی کی 1 منٹ، 1 دن، 1 گھنٹہ، 1 سال یہ کم ہوتا ہی جا رہا ہے۔ تو اصل تیری زندگی جو تھی وہ زندگی گھٹتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو تیرا کیپٹل، تیری موڑی، تیری زندگی جو مقرر ہے تو زندگی کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے انسان گھاٹے۔ لیکن یہاں پھر قرآن نے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ جو ایمان لائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایمان والوں کی عمر کم نہیں ہوتی؟ بھئی ایک انسان کافر ہے، ایک انسان مسلمان ہے، ایک انسان یہودی ہے، ایک انسان نصرانی ہے، سب انسان ہیں۔ تو جس طریقے سے کافر کی 1 دن کی عمر کم ہوتی ہے، ایسے مومن کی بھی تو کم ہوتی ہے۔ بھئی ایمان والے کا بھی تو 1 دن کم ہوتا ہے۔ بھئی آپ سوچیں، کل جمعہ تھا، آج ہفتہ ہے، تو کل کا دن جو گزرا آپ کا، وہ کل کا دن آپ کی زندگی کا 1 کم ہوا یا نہیں ہوا؟ جواب دیں آپ، کم ہوا نا؟ بھئی کافر بھی کل جی رہا تھا، آج بھی جی رہا ہے، تو اس کی بھی زندگی کا 1 دن کم ہوا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر ایمان والا گھاٹے میں نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے موڑی تو اس کی بھی کم ہوئی، 1 دن اس کا بھی کم ہوا، پھر یہ ایمان والا گھاٹے میں کیوں نہیں ہے؟ تو جواب ملے گا جو دن یاد مصطفیٰ میں گزر جائے، یاد الہی میں گزر جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزر جائے، وہ دن گھاٹے والا نہیں ہوتا، وہ دن کامیاب ہوا کرتا، وہ کامیاب ہوتا۔ تو ایمان والے کا جو دن گزرا وہ اللہ کی توحید پر بھروسہ کرتے ہوئے گزرا، رسول کی رسالت پر یقین کرتے گزرا، آخرت پر یقین کرتے ہوئے گزرا، بعد الموت پر یقین کرتے ہوئے گزرا، اس لیے اس کا دن گھاٹے میں نہیں گزرا۔ اب ایمان کسے کہتے ہیں میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، امام حسین کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگا، میں سمجھاتا ہوں ایمان کسے کہتے ہیں۔ اس چیز کی تصدیق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اس کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، اس کا نام ہے کیا؟ ایمان۔ کیا نام؟ سبحان اللہ۔ آپ نے حضور کو دیکھا ہے، مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جواب دیں۔ میں تھوڑا سوال کروں گا، تھوڑی دلچسپی بڑھے گی۔ مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہر اس چیز کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے جو حضور لے کر کے آئے؟ دیکھا نہیں ہے حضور کو، لیکن مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارا حضور کو ماننا یہ ایمان ہے، ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا یہ ایمان، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ لیکن قربان میرے حسین کی عظمت پر، ان کی عظمت پر قربان چاہیے۔ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، لیکن پڑھا ضرور ہے کہ حضور حسین کے لیے سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے۔ ہم نے حسین کو نہیں دیکھا، رسول اعظم کو نہیں دیکھا، لیکن پڑھے ضرور ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی انگلی پکڑ کے مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے۔ ہم نے یہ دیکھا نہیں، لیکن پڑھا ضرور ہے کہ رسول اعظم امام حسین کے لیے منبر سے اتر کر انہیں گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ آپ ذرا مجھے اتنا بتاؤ، جن سے حضور اتنی محبت کرتے ہو ان کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہوگا اور ان کا ایمان کتنا عظیم ہوگا، کہ جن کے بارے میں حضور فرمائیں حسین منی وانا من الحسین،
حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ سوچو کتنا ایمان اسٹرانگ ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے مومن کے۔ اگر ایمان کو دیکھا جائے، ایمان کا جائزہ لیا جائے، تو ہر ایک کا ایمان اصطلاح شرعیہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو کچھ بتایا گیا کلمے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کے اعتبار سے تو کثرت سے مومن ملیں گے، لیکن ایمان کے بھی درجات ہیں۔ کامل مومن، ایسا ایمان جو کمال کے درجے پر پہنچا ہوا ہو، اگر اس ایمان کو دیکھنا، ایمان کا اصطلاح کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کے سینے میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو کہاں جائے گا وہ؟ جہنم میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اللہ اللہ۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔